حالات خواہشات قوم کی قد ضلوا من قبل، تحقیق گمراہ ہوئے من قبل وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور گمراہ کیا بہتوں کو، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور گمراہ ہوئے سیدھی راہ سے۔ یہ آیت ہے جس کا عنوان ہے نفی الغلب یا النہی عن الغلب، غلب سے نہی اور منع کرنا۔ اس کے ساتھ آپ سورۃ النساء آیت نمبر 171 بھی نکال لیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 171۔ صفحہ نمبر 202۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دونوں آیات کا شروع کا حصہ ایک جیسا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، لیکن آگے تھوڑا فرق ہے۔ غیر الحق، یہ سورۃ المائدہ، نا حق، اور یہاں پر سورۃ النساء میں غیر الحق کی قید نہیں، اور یہاں پر وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور سورۃ النساء میں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ۔ آگے کا مضمون جدا جدا ہے۔ اب ذرا دیکھو، ان دونوں آیات میں اصل عنوان ہے النہی عن الغلب۔ غلب کا معنی ہے افراط اور تفریط، حد سے بڑھا دینا یا مرتبے سے گھٹا دینا۔ اور پھر یہ دو قسم پر ہے، غلوب فی العقیدہ، غلوب فی العمل۔ عقیدہ میں غلوب اور عمل میں غلوب۔ اگر آپ اہل کتاب کی گمراہیوں کو ایک لفظ سے تعبیر کریں، ان کی سب گمراہیوں کو، وہ لفظ ہے الغلب۔ یہود اور نصارہ میں ان کی 100 کے قریب مرض قرآن و حدیث میں بیان ہوئی، لیکن جامع لفظ ان کی مرض کے لیے ہے الغلب، افراط اور تفریط۔ اور اس امت کے جتنے اہل بدعت ہیں اور زیادہ صراط مستقیم سے منحرف فرقے،
ان میں بھی سب سے بنیادی چیز الغلوب ہے، غلوب فی العقیدہ، غلوب فی العمل۔ عیسائیوں میں افراط آیا، افراط کا مطلب مرتبے سے بڑھا دینا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی ابدیت کے مقام تھا تو ابدیت کے مقام سے اٹھایا اور الوہیت کا درجہ دیا۔ بی بی مریم ولیہ تھی، ولایت کے مقام سے اٹھایا اور انہیں مشکل کشا، حاجت روا الہ بنا لیا۔ افراط ہوا، اور جو یہودی تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم پر گھنونے الزام لگائے، گندے الزام لگائے، یہ تفریط ہو گیا۔ یہ دونوں نمونے یہود و نصارہ میں موجود ہیں۔ اب ذرا حاشیہ دیکھو، غلوب کے بارے میں چند احادیث آپ کے حاشیے پہ ہیں۔ فرماتے ہیں عن عبادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من شاہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس آدمی نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اللہ اکیلا الہ ہے، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِیسیٰ عبد اللہ وَرَسُولُهُ، اور حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا، دونوں فریق، یہودی حضرت عیسیٰ کے گستاخ تھے، بے ادب تھے، ان کی بھی تردید کی، رسولہ وکلمتہ، اس میں یہود کی تردید ہے، ان کی تفریط کی، اور عبداللہ اس میں عیسائیوں کی تردید ہے۔ انہوں نے، آپ نے ماقبل ابھی پڑھا، ابن اللہ، جزء اللہ، ان اللہ ثالث ثلاثہ، الوہیت کا مقام دیا۔ تو صراط مستقیم بین الافراط و تفریط ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث بھی دیکھ لو، روح منہ والجنت حق والنار حق، جنت حق ہے، آگ حق ہے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا جیسے عمل پر بھی ہو۔ مطلب عقیدہ بنیاد ہے دخول جنت کی، اگر عقیدہ صحیح ہے جنت ملے گی، اگر عقیدہ صحیح نہیں تو جنت نہیں مل سکتی۔ بخاری شریف رقم الحدیث 3435، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسددوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاربوا وسددوا فإنه ليس أحد منكم ينجيه، مقاربت پیدا کرو اور سیدھے رہو، سدھار پیدا کرو، سیدھے رہو، ٹیڑے نہ ہو، صحیح چلو۔ فَإِنَّهُ، کیونکہ مسئلہ یہ ہے
لیسا احد منکم ینجیہ عملہ، تم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں جس کا عمل اس کو نجات دے، عمل کی وجہ سے نجات پا جائے کوئی بھی نہیں۔ بھلا آنا، صحابی نے پوچھا ہے بھلا انتا یا رسول اللہ، آپ کا عمل یہ بھی نجات کا حقیقی سبب نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرا عمل بھی بھلا آنا الا ان یتغمدنی، مگر یہ کہ اللہ مجھے ڈھانپ لے اپنی رحمت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ۔ جہاں ہمارا مقام استدلال لفظ سددو، اس پر ابن اسیر جو وقت کے علم عربیت کے امامی امام ابن اسیر، ان کی لغات حدیث پر بہترین کتاب ہے النہایہ، النہایہ، جس میں احادیث کی مشکلات اور مشکل الفاظ کے معانی یا غرائب الحدیث متن کے لحاظ سے بہت خوب بات کی ہے علامہ ابن اسیر نے۔ یہاں پر لفظ آیا سددو، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، رقم 4201۔ نہایہ میں فرماتے ہیں سددو وقاربو، اے اقتصدو فی الامور کلہا واترکوا الغلو فیہا۔ سددو کا معنی ہے کہ تمام امور میں اقتصاد اور میانہ روی اختیار کرو، فی الامور کلہا واترکوا الغلو، غلو چھوڑ دو، والتکثیر اور تکثیر چھوڑ دو۔ قارب فلان فی امورہ اذا اقتصد، یہ محاورہ پیش کر رہا ہے۔ خیر بہرحال تو اس حدیث میں بھی یہی فرمان ہے کہ عقائد اعمال تمام امور میں درمیانہ روی اور افراط تفریط سے بچ کے رہو۔ اگلی حدیث ہے ایھا الناس ایاکم بالغلو، اے لوگو غلو سے بچ جاؤ۔ الغلو فی الدین فانما ہلک من کان قبلکم، اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، پچھلوں کو ہلاک کیا غلو فی الدین نے، دین میں غلو اختیار کرنے کو۔ ابن ماجہ رقم 3029۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول اقرأ القرآن، قرآن پڑھو، ولا تغلو فیہ، اس میں غلو نہ کرو، لا تغلو فیہ، اور اس سے بے وفائی بھی نہ کرو، ولا تاکلوا بہ، اور قرآن کو تجارت کا ذریعہ بھی نہ بناؤ، لا تاکلوا بہ ولا تستکثروا بہ، اور اس سے کثرت کے طالب بھی نہ ہو۔ میرے پاس
مال زیادہ ہو یا یہ مال زیادہ ہو، لا تستکثروا، کثرت کے طالب نہ ہو، اور قرآن کو بیچنا بھی نہیں، کھاؤ بھی نہیں، قرآن کو تجارت کا ذریعہ نہ بناؤ، جیسے آج کل کے خطباء کی مقرر شدہ فیسیں، یہ جو خطیبوں کی مقرر شدہ فیسیں ہیں، اس میں اور مہر البغی میں فرق نہیں ہے۔ مہر الموتوع، مہر الموتوع بالزنا، اس میں اور خطیبوں کے مقرر کردہ معین شدہ فیسیں دونوں ایک جیسا الصوت، صوت کا معنی آ گئی ہے۔ خیر یہاں پر خیال کرنا اسی معنی میں یہ حدیث مسند احمد اور 15,529 حدیث نمبر۔ اس کے بعد ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے حد سے نہ بڑھانا جیسے عیسیٰ بن مریم کو نصارہ نے حد سے بڑھا دیا۔ فَإِنَّمَا آنا، میں کون ہوں، میرا تعارف کیا ہے؟ آنا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، آنا عبد، اللہ کا بندہ۔ اور فرمایا فَقُولُوا عبد اللہ ورسولہ، عبد اللہ ورسولہ، کہو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول۔ آپ کو خطرہ یہی تھا، یہ جو غلوب سے آپ نے روکا امت کو متعدد فرمودات میں، آپ کو اسی بات کا خطرہ تھا کہ امت غلوب کرے گی، اور غلوب بھی کون سا ہوگا؟ یہود و نصارہ والا، وہی غلوب ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ سے شروع کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ صحیح ابن حبان رقم الحدیث 413۔ اسی طرح ابو عبید کہتے ہیں الحسنۃ بین السیئتین، حسنہ دو برائیوں کے درمیان ہے، اور دودھ دو نجاستوں کے درمیان ہے۔ دودھ جو ہوتا ہے دو، خون کی نجاست، گوبر کی نجاست، اور سیئتین کے درمیان میں حسنہ ہے۔ اراد الغلوب، ارادہ کیا، الغلوب فی العمل سیئۃ والتکثیر عنہ سیئۃ، عمل میں غلوب کرنا یہ ایک برائی، عمل میں تکثیر کرنا یہ دوسری برائی۔ وحسنۃ بینہما، نیکی ان کے درمیان میں ہے۔ والقصد والغلوب التعمق، وہ قصد ہے درمیانہ روی، اور غلوب کیا ہے؟ تعمق، خامخواہ کا بتکلف گہرائیوں میں جانا، بتکلف جس کی ضرورت نہیں اس چیز میں عمق تلاش کرنا۔ یہ ہے مسند الموطا امام جوہری کی رقم الحدیث 8 ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ان رجلا قال للنبی، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی، یا خیرنا وابن خیرنا، یا سیدنا وابن سیدنا، یوں تعریف کی، اے ہم سب سے افضل، اے ہم سب کے سردار۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا
الناس قولوا بقولکم ولا یستہبینکم الشیطان، لوگوں بات کرو لیکن خیال رکھو کہ شیطان تمہیں پھسلا نہ دے، تمہیں ابھارے نہیں۔ انزلونی حیث انزلنی اللہ، مجھے وہی درجہ دینا، وہی کلمات کہنا جو اللہ نے میرے بارے میں فرمائے، اور وہ کیا ہے؟ انا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ آپ اندازہ کر لیں، چند الفاظ دیکھے نا جس میں غلوب ہو سکتا تھا، ان الفاظ میں غلوب نہیں ہے، لیکن الفاظ ایسے اس نے جمع کیے کہ اس میں امکان تھا کہ کسی کو دھوکہ لگ جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی حمایت مقصود ہے۔ آپ نے جیسے بیان توحید کی، سرحدات توحید کی حفاظت بھی کی، جس کا عنوان ہے حراست التوحید، توحید کی حراست اور حفاظت کا باب، یہ سب سے بڑا، یہ شرع اصول اعتقاد اہل سنت اور رقم الحدیث 6675 عن ابی مریم قال سمعت علی۔ اب دیکھو پچھلی قوموں کا آپ نے حال بیان کر کے سارے ان کی بیماریوں کی وجہ کیا بتایا؟ الغلو۔ پھر اپنے بارے میں فرمایا خطرہ تھا کہ لوگ میرے حق میں بھی وہی غلو کریں گے جو حضرت عیسیٰ کے حق میں لوگوں نے کیا، اس لیے آپ نے امت کو کئی مقام پہ، اب یہ بہت ساری روایات آپ کے سامنے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ غلو سے منع کیا اور ڈرایا۔ تو اس کے بعد سب سے زیادہ غلو وہ حضرت علی کے متعلق ہے لوگوں کا، حتیٰ کہ یہ روافض آل تشیع، ان کا ایک کفری عقیدہ یہ بھی ہے کہ علی اور امام یہ انبیاء سے افضل ہے۔ یہ سب روافض کا اجماعی عقیدہ ہے کہ امام انبیاء سے افضل ہے، اور امامت نبوت سے افضل ہے۔ حالانکہ یہ عقیدہ کہ کسی غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا اجماعاً کفر ہے، اجماعاً کفریہ نظریہ ہے، لیکن تمام اہل تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ ہر امام اور بالخصوص حضرت علی یہ انبیاء سے افضل ہے، یہ ایک مستقل ان کا کفریہ عقیدہ۔ تو اب دیکھیں، سمیت علی، سنا میں نے حضرت علی سے یقول فرماتے تھے یعلق فی رجلان، ہلاک ہوں گے میرے بارہ میں دو قسم کے لوگ، ایک مفرطن فی حبی، میری محبت میں غلو کرنے والا، اور دوسرا مفرطن فی بغضی، میرے بغض میں افراط کرنے والا۔ 9280 رقم الحدیث۔ اس کے بعد ہے قال الحسن، حسن کہتے ہیں ان دین اللہ وضع فوق التکثیر دون الغلو، اللہ کا دین تکثیر کمی کرنا، غلو یہاں تکثیر کے مقابل بڑھا دینا،
اس تقابل کی وجہ سے. ویسے غلوب عام میں گھٹانے بڑھانے دونوں پہ آتا ہے. شرح السنہ امام بغوی کی. تو اب ترتیب دیکھو, اللہ نے اہل کتاب کو منع کیا غلوب نہ کرنا. پھر پیغمبر کریم نے پہلی امتوں کی ہلاکت کی وجہ ذکر کی کہ وہ غلوب کی وجہ سے تباہ ہوئی. پھر آپ نے اس امت کو غلوب سے باتاکید منع کیا. پھر اپنے بارہ میں غلوب سے منع کیا کہ میرے بارہ میں غلوب نہ کرنا. اب آپ اندازہ کر لیں, بریلوی طبقہ اور اہل تشیع, ان کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کی شان میں اور خصوصاً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلوب کرنا ثواب ہے. یہ ان کا ایک مصنوعی شیخ القرآن گزرا ہے, اور اس نے مقام رسول کتاب لکھی, اور اس میں اس نے یہ بات لکھی کہ یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ ہم غلوب کرتے ہیں. اس نے کہا نبی کی شان میں اصل عبادت ہی غلوب کرنا ہے, اور اکثر خطیب بھی یہ کہتے ہیں. تو اس لیے اس امت کو آپ دیکھ لیں, امت میں فتنہ شروع ہوا, میں بتا چکا ہوں, عبداللہ ابن سبا سے. اور اس فتنے کی بنیاد حضرت علی کے بارہ میں غلوب فی الحب اور اصحاب ثلاثہ کے ساتھ دشمنی. وہی غلوب اہل تشیع میں آیا, آج بھی ہے, کہ سب صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں اور آل بیت کی محبت کا بہانہ بناتی. حقیقت دیکھا جائے تو آل بیت کا دشمن شیعہ مذہب سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ہم تو دلیل کے قائل ہیں, دلیل مانگتے ہیں, دلیل دیتی ہے. آل بیت قرآن مقدس نے جن کو آل بیت کہا, آل بیت کے 3 مصداق ہیں. ایک آل بیت سکونت, جس کو سورہ احزاب میں آل بیت کہا گیا. تو آل بیت سکونت فقط ازواج محمد مصطفیٰ ہے. قرآنی آل بیت اور آل بیت سکونت. اور نمبر 2 آل بیت نسب ہے. آل بیت نسب وہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے نسبی رشتے جن کو ایمان نصیب ہوا, نسبی رشتے جن کو ایمان نصیب ہوا. پچھلے بھی بولو, نسبی رشتے جن کو ایمان نصیب ہوا. ابو لہب رشتہ دار تھا, وہ آل بیت نہیں, اس کو ایمان نہیں ملا. ابو طالب رشتہ دار تھا لیکن مشرک مرا. توجہ ہے نا؟ یہ میں خاص کر اس لیے لے آ رہا ہوں کہ آج بریلویت شیعہ بن رہی ہے, اور اس وقت 90% بریلوی یہ رافضی بن چکے ہیں اور شیعہ بن چکے ہیں, خصوصاً گدیوں والے. اور پہلے شیعہ یہ کہتے تھے کہ ابو طالب علیہ السلام ہیں. شیعہ وہ بدبخت فرقہ ہے کہ جن کو قرآن نے جنت کی سندیں دی ان پہ کفر کے فتوے لگاتا ہے, اور جن کو ایمان ہی نصیب نہیں ہوا ان کو کہتے ہیں علیہ السلام. شیعوں کا بڑا بڑا ہیرو ابو لولو فیروز ہے, وہ مجوسی نسل. کیوں؟ حضرت عمر ہے مجوسی, لیکن حضرت عمر کو قتل کیا تو شیعوں کے ہاں بڑا جنتی ہے.
اس کا عرس مناتے ہیں ابو لولو فیروز. یہ جو فیروزہ ہے انگوٹھی میں، یہ جو فیروز ہے یہ اسی فیروز کی طرح منسوب ہے اور اسی کی یہ اشارت کرتی ہے. آپ نے بھی کسی نے پہنا ہے تو اس کو دیوار سے آگے پھینکو. یہ فیروزہ اسی بدبخت کی علامت کے طور پہ شیعوں نے جاری کیا. خیر بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب ذرا انصاف دیکھنا. اور تیسرے اہل بیت نبوت. اہل نبوت ہر وہ آدمی عام اس سے کہ وہ کس زمانے میں ہے، کس قوم، کس زبان کا ہے، جس نے مشن محمدی کو مانا، آپ کا مسئلہ مانا، وہ ہے اہل بیت نبوت. وہ ہے اہل بیت کل تقی، ہر شرک سے بچنے والا، بدعت سے بچنے والا، نقی فہو من آلی. اور خود قرآن میں بھی اس کے وہ تصریح موجود ہے. تو اہل بیت کے کتنے مصداق بن گئے؟ 3. اہل بیت سکونت ذرا اونچے بولیں گے تاکہ پتہ چلے وہ پچھلے بھی. اہل بیت سکونت کون ہے؟ ازواج مطہرات. ایسے نہیں. اہل بیت سکونت کون ہے؟ ازواج مطہرات. ازواج مطہرات ہی یا بھی؟ جی. اور قرآن نے اہل بیت کس کو کہا؟ ازواج مطہرات، جس کو آیت تطہیر سورہ احزاب میں بیان کیا. اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں. اور دوسرا مصداق کون ہے؟ اہل بیت نسب، آپ کے وہ سب رشتہ دار جن کو ایمان نصیب ہوا. اس میں حضرت علی بھی ہے، اس میں حضرت جعفر بھی ہے، اس میں حضرت عباس بھی ہے، حضرت عباس کی اولاد بھی ہے، جعفر کی اولاد بھی ہے، حضرت فاطمہ بھی ہے. آپ کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم، چاروں آپ کی بیٹیاں بھی اہل بیت. اور ان چاروں بیٹیوں کی اولاد زینبی وہ بھی اہل بیت. پھر حضرت علی کے 18 بیٹے وہ سارے اہل بیت. اور جتنے خاندان علی کے افراد یہ اہل بیت نسب. اب محب اہل بیت کو دیکھو وہ کتنا اہل بیت کو مانتا ہے. ازواج مطہرات پر شیعہ مذہب یہ ہے کہ نماز کے بعد ان پہ لعنت کی جائے، خصوصاً حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ پہ. نماز کے بعد یہ شیعہ کا ذکر ہے. مسلمان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، استغفار پڑھتا ہے. اور شیعہ کی سب سے بڑی عبادت کہ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ پہ سلام پھیرنے کے بعد لعنت کی جائے. تو وہ لعنتی خود اس لعنت میں گرفتار ہوتا ہے. اور یہ ہے محب اہل بیت، ازواج مطہرات کا انکار. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جتنے نسبی رشتہ دار مسلمان ہوئے وہ سب اہل بیت تھے. لیکن یہ نقلی اہل بیت جو حضرت حسین کا مرثیہ پڑھتا ہے 4 لاکھ فیس لے کر 1 گھنٹے کی. عشق تو ہویا نا، ایک مجلس کا 4 لاکھ. ماشاءاللہ. اے عاشق ہے، عاشق جو ہوتا ہے رونے کی ٹریننگ کر کے. تو اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ پیغمبر کی 4 بیٹیاں. شیعہ کتنی کو مانتا ہے؟ 3 بیٹیوں کا انکار کیا. یہ اہل بیت کا محب، پیغمبر کے سارے رشتہ دار سب کا انکار کیا. صرف حضرت علی کا نام لیا. حضرت حسن کا شیعہ نام نہیں لے گا. کبھی حضرت حسن کا ماتم دیکھا؟ دل نہیں، کیونکہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی تھی، اس لیے اس کو نظر انداز کیا. حالانکہ حضرت حسن کی شان حضرت حسین سے زیادہ ہے. پھر حضرت حسین کا نام لیا.
اے جی 5 تن پاک. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس یہودی مذہب کی بنیاد اسلام کی تخریب کاری ہے. یہ محبت آل بیت کے آڑ میں کفر کا سب سے اشد و کفرن، سب سے غلیظ ترین فتنہ روافض کا فتنہ ہے، جنہوں نے آل بیت کی توہین کی محبت کے نام میں، صحابہ کی توہین کی محبت آل بیت کے نام میں، قرآن کی تحریف کا عقیدہ جاری کیا محبت آل بیت کے عنوان سے، اور سارا کام یعنی اسلام کے ساتھ جتنا شیعہ مذہب نے مذاق بنایا اور اسلام کے ساتھ استہزاء کیا، اور وہ بھی محبت کا لبادے میں آ کر اتنا نقصان ابو جہل اسلام کو نہیں دے سکا، عتبہ شیبہ اسلام کو اتنا نقصان نہیں دے سکا جتنا اس عبداللہ ابن سبا کی پارٹی شیعہ مذہب نے اسلام کو نقصان دیا ہے. تو وہی غلوب ہے. ائمہ کو نبوت الوہیت، کچھ اوصاف نبوت کے کچھ الوہیت کے، دونوں کو ملا کر عقیدہ امامت بنایا. شیعہ کا عقیدہ امامت کیا ہے؟ کچھ اوصاف خواص نبوت کے، عصمت وہی، اور کچھ اوصاف اور خواص الوہیت کے. امام جمیع ما کانا ما یکون جانتے ہیں، امام تصرف کرتے ہیں، امام زمانہ پوری کائنات کا علم رکھتا ہے، امام زمانہ اپنی مرضی اختیار سے لوگوں کی موت و حیات کا مالک ہے، امام زمانہ سب خزانوں کا مالک ہے. یہ ساری چیزیں جو الوہیت کے اوصاف تھے اور نبوت کے، ان کو ملا کے ایک تیسرا نظریہ نکالا، نظریہ امامت. تو بہرحال یہ سارا غلوب ہے. اہل سنت یہ ہے صراط مستقیم والے. ہم اہل بیت کو ان کا حق دیتی ہیں. اہل بیت کا جو حق ہے اکرام کا، تکریم کا، ان کے ساتھ وفاداری کا، محبت کا، ہم پیغمبر کی نسبت کا بھی احترام کرتے ہیں اور پیغمبر کی صحبت کا بھی احترام کرتے ہیں. سب کے ساتھ ایک ہی دونوں نظریں، دونوں آنکھیں، ہماری دونوں آنکھوں کا نور باقی ہے. اور بدتی ہوتا ہے وہ ایک آنکھ سے اس کا نور نہیں ہوتا، وہ بیچارہ کانے کتے کی طرح ایک طرف ہی دیکھتا ہے، دوسری طرف نہیں. اللہ نے ہمیں دونوں آنکھوں کا نور دیا. صحابہ کا نام آئے، صحبت کے احترام میں بھی ہمارے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور اہل بیت کے اکرام و تکریم اور ان کے ساتھ محبت میں بھی ہمارے سینوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے. اسی طرح بریلویت ہے، تو بریلویت میں غلوب آیا، اور غلوب میں آ کر انہوں نے بھی شیعہ والا غلوب لیا. شیعہ جو الوہیت کی صفات اماموں میں مانتے تھے، علم غیب، حاضر ناظر، مشکل کشائی، حاجت روائی، سور و پکار، اور ائمہ کی بشریت کا انکار، حقیقت نور تعالی ائمۃ نور من نور اللہ، وہی غلوب بریلویت میں آیا. تو یہ یاد رکھو، شیعیت یہ یہودیت کا ماڈرن روپ ہے، اور بریلویت یہ خالص شیعیت کا ماڈرن روپ ہے. کوئی مستقل یہ وہی مذہب آ رہا ہے. اور اگر میں وقت ہوا تو بتاؤں گا کہ احمد رضا خان تھا بھی شیعہ. احمد رضا خان خود شیعہ ہے. اور خیر بہرحال یہ وہی شیعت کا، اور آج بھی دیکھ لو کہ چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. آج بریلویت 90% شیعہ بن چکی ہے، اور ان کے جو سنجیدہ لوگ ہیں اب وہ اس فکر میں ہیں کہ سارے بریلوی تو شیعہ بن رہے ہیں، اور پاکستان میں جتنے بھی
لوگ شیعہ بنے ہیں، اگر آپ تحقیق کر لیں تو وہ بریلویت سے کنورٹ ہوئے، کیونکہ عقیدہ آیا ہی ہے الاصل یرجع الشیء یرجع الی اصلہ، اصل کی طرف جاتی ہے۔ تو بہرحال ان میں یہ غلوب آیا۔ دوسرا، ہمارا مسلک اعتدال پہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اولیاء کو مانو، ان کا اپنا اکرام ہے، اپنا حق ہے، لیکن اللہ کی صفتیں اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کی صفات انبیاء اولیاء میں نہیں۔ اس کے مد مقابل پرویزی فرقہ نیچری فرقہ ہے، انہوں نے انبیاء کی عظمتوں کا انکار کیا، اور انہوں نے انبیاء کی حیثیت ڈاکیے جتنی سمجھی، معجزات کا انکار کیا، اولیاء کی کرامات کا انکار کیا۔ ہم نے کہا نہیں، معجزات بھی برحق، کرامات بھی برحق، اولیاء کا احترام بھی برحق، اولیاء کی نسبتیں بھی برحق، انبیاء کا مقام اور شان وہ سارے برحق، لیکن انبیاء ہیں، خدا نہیں۔ اولیاء ہیں، مشکل کشا نہیں۔ تو ہر ایک کو ہم نے اپنا حصہ دیا۔ اور یہ منکرین حدیث، وہ حدیث کے معاملہ میں یہی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں حجیت کے منکر، دوسری طرف وہ لوگ ہیں ہر جھوٹ موضوع روایتوں کو رسول اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں، کوئی افراد کا شکار، کوئی تفرید کا۔ ہم کہتے ہیں نبی کی حدیث حجت ہے، لیکن یہ تحقیق کرنی ہوگی کہ پیغمبر کا فرمان ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ تو الغرض میں نے صرف چند مثالیں دی، پوری باتیں نہیں ہو سکتی، جب مسائل آئیں گے تو وہاں پر یہ باتیں چلے گی۔ مسلک اعتدال کیا ہے؟ آج کل لوگوں نے مسلک اعتدال کو بھی گڑبڑ کیا ہے۔ آپ بھی سمجھ لیں، ایک اعتدال ہے عدل سے، وہ صراط مستقیم ہے، اور آج جو لوگوں نے اعتدال نکالا ہے وہ اعتدال ہے دلہ سے۔ دلہ سمجھتے ہو نا؟ ہیں دیوس اور دلے، جن میں مسئلے کی غیرت نہیں، شرک بدعت بیان کریں، اے جی کیا ہے جی اعتدال ہے، بچوں دلہ ہے، دلہ، یہ اعتدال من الدلہ، اور دلہ بھی پنجابی والا، خالص ریکی والا، تو یہ اعتدال نہیں، یہ دلے ہیں، دلے، دلال، شرک کے دلال، بدعت کے دلال۔ ہم اس اعتدال کے کہہ لیں جو اعتدال عدل سے ماخوذ ہے، اور اس اعتدال کا نام ہے صراط مستقیم۔ تو بہرحال یہاں پر دیکھو، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، اے اہل کتاب نہ غلو کرو، فی دینکم، فی دینکم آگے بِأَن تَضَعُوا عِیسیٰ او ترفعوہ فوق حقہ، جلالین کا حوالہ ہے، حضرت عیسیٰ کو گراؤ بھی نہیں اور عبدیت سے اوپر اٹھاؤ بھی نہیں، غیر الحق، غیر الحق، ناحق۔ اس پر بعض لوگوں کو دھوکہ لگ گیا کہ غلوب دو قسم پر ہے، ایک ہے غلوب حق، ایک ہے غلوب غیر الحق۔ شیطان بڑا بے ایمان ہے، صحیح مولویوں کے پاس آتا ہے، تو اس لیے یاد رکھو یہ صفت کاشف ہے، غلوب ہوتا ہی ناحق ہے۔ ابھی آپ نے حدیثیں پڑھی، اس میں تقسیم ہے، وہاں پر تقسیم ہے، سورہ نساء میں کوئی تقسیم نہیں، لا تغلو فی دینکم، تو یہ غیر حق اعتراضی صفت نہیں ہے کہ کچھ غلوب حق ہیں تو کچھ غلوب نہ حق ہیں، یہ کاشفہ صفت ہے کہ غلوب ہوتا ہی نہ حق ہے،
کوئی غلوب حق نہیں ہے۔ بے غلوبہم وہم اسلافہم، جلالین نے اور معنی کر دیا کہ غیر الحق بلا دلیل، نہ حق اپنے بڑوں کی اندھی تقلید، اپنے اکابر کی اندھی تقلید میں غلوب نہ کرو۔ اب آؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، نہ پیروی کرو قوم کی احوا کی۔ احوا کا معنی خواہشات اور شٹلیات اور قیاسات فاسدات، چونکہ چنانچہ گویا اگر مگرچہ، یہ ہے احوا۔ میں نے آپ کو بتایا احوا ہر وہ چیز ہے جو کتاب اللہ کے مد مقابل ہے، جو سنت مصطفیٰ کے مد مقابل ہے، وہ کیا ہے؟ احوا۔ اب یہ قوم کون ہے؟ احوا قوم، کون سی قوم؟ ہم اسلاف الیہود، ہم، بولو شابش بولو، ہم وہ یہود اور نصارہ کے اکابر۔ دیکھو ہر قوم کے اکابر ہیں، ان کے بھی کیا ہے؟ اکابر۔ آج بھی لوگ کہتی ہیں اکابر، اور کچھ ایسے بے ایمان ہیں کہتے ہیں اگر ہمارے اکابر جہنم میں گئے ہم بھی جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں انشاءاللہ تم جاؤ گے، اکابر نہیں جائیں گے، کیونکہ اکابر کتاب و سنت کو ماننے والے تھے، اور جو کتاب و سنت کا مسئلہ نہ مانے ہم اسے مسلمان نہیں مانتے، تو اکابر مانتے ہیں۔ جو کتاب و سنت نہ مانے وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ اکابر ہوتے ہی وہ ہے جو کتاب و سنت پہ ایمان رکھتا ہو۔ اب یہ جو ہے ہماری للڑ برادری، ہم کوئی مسئلہ بیان کریں قرآن کا سنت کا، آگے سے یہ کرتے ہیں ادرا، یہ پھر لیا۔ مثلا ہم کہتے ہیں جو عادتاً سما، غیر اللہ کے لیے سما ما فوق الاسباب کا قائل ہے وہ مشرک ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ فلانا بزرگ بھی قائل تھا، فلانا بھی قائل تھا، مطلب ہے اس فتوے کے نیچے پکڑ پکڑ کے بزرگوں کو لگاتی ہے، آتے اے بابا قرآن دا منکر ہے، یہ بابا بھی قرآن۔ وہ ہم کہتے ہیں خدا کے بندے، ہمارے اکابر قرآن کے منکر نہیں تھے، تم بنا رہے ہو۔ یہ جیسے وہ فتویٰ ہوتا ہے عقیدے پر، یہ ایک ایک بزرگ کو پکڑ کے آگے لے آتے ہیں، چل اس نو بھی جامن دے، اس نو بھی جامن دے، اور پھر شور بھی مچاتے ہو، جی یہ فتوے لگاتے ہو۔ ان سے پوچھو الو ہو، فتوے تم لگا رہے ہو۔ فتویٰ کے آگے بزرگ کو ذبح کون کرے؟ ہم نے تو نہیں پکڑا بزرگ کو، بزرگ کو تو تم پکڑ کے لے آ رہے ہو اور ادرا کر رہے ہو۔ ہم نے تو قرآنی مسئلہ بیان کیا، اور ساتھ ہم کہتے ہیں بزرگوں کا یہ عقیدہ بھی نہیں تھا۔ ایک مولوی صاحب کو بڑا غصہ آیا، کہتے ہیں آپ کہتی ہیں عادتاً سما کا قائل، یہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے۔ اور میں نے کہا یار چل، یہ آپ کو کس نے بتایا صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے؟ اب صحابہ کا اگر اختلافی مسئلہ ہے تو ظاہر بات ہے کوئی صحابی بیان کرے گا نا، جی، یا یار تابی بیان کرے گا، کوئی ایک صحابی بتا دے جو کہے کہ یہ مسئلہ سما، اور ہم تو بات کر رہے ہیں عادتاً سما کی، کہ عادتاً سما کا مسئلہ صحابہ کا اختلافی ہے، ایک صحابی کا قول پیش کر دے 10 لاکھ روپیہ انعام لے لے، نہیں تو بک بک کرنا چھوڑ دے، دھوکہ دینا چھوڑ دے۔ اور صحابی کا قول نہیں تو پھر پیش کر تابی کا قول۔ کوئی تابی کہے کہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، ہونا چاہیے یا نہیں؟ یار تابی کا قول پیش کر دے اور 11 لاکھ روپیہ انعام لے لے۔ بس بھائی بس،
تابی کہے کہ یہ عادتاً سماع کا مسئلہ صحابہ کا اختلافی ہے، تابی نہیں کہتا، تبا تابی کہے، تبا تابی نہیں کہتا 4 امام میں کوئی امام ہمیں بتا دے کہ وہ کہتا ہو کہ عادتاً سماع کا مسئلہ صحابہ کا اختلافی ہے۔ یار ہم تو گزارا کرنے والے لوگ ہیں، بشروا بلا بشرا بلا تو نفرا، اور ہم تو یسرا بلا تو اسرا، ہم تو وہ لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں چھوڑو ایک صحابی اگر یہ تو نہیں مل سکتا، یہ تو نے قوم کے سامنے جھوٹ بولنا ہے، پھر کہتے ہیں جی جواہر القرآن میں لکھا ہے۔ تو میں نے کہا جواہر القرآن کسی صحابی کی تصنیف ہے یا تابی کی یا 4 اماموں میں سے کسی امام کی؟ اچھا جواہر القرآن میں بھی دکھا دے یار کہ سماع عادی کا مسئلہ صحابہ کا اختلافی ہے۔ دیکھ بے ایمان کی بے ایمانی، وہاں مسئلہ ہی اور ہے، عادتاً سماع کا مسئلہ صحابہ کا اختلافی ہے، جواہر القرآن سے دکھا دے، اس میں بھی نہیں۔ اور جواہر القرآن میں جو کوئی لکھا ہے تو جس نے لکھا ہے اس نے رجوع بھی کیا ہے، وہ رجوع بھی میرے پاس موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ میری تحقیق نہیں تھی، میں نے یہ بات لکھ لی۔ اب نقل پہ نقل کوئی مارتا رہے تو غلط پھر نقل ہے۔ تو جواہر القرآن کے بعد مختصر جواہر القرآن شائع ہوا، اور اس کے آخر میں توضیح ضروری وہ موجود ہے کہ یہ جو عبارت ہے خود لکھنے والا کہتا ہے کہ مجھے اس وقت، اور یہ یاد رکھنا وہ سماع عادی کی بات نہیں کوئی ڈنڈی مارے، وہ سماع موارد مخصوص کی بات چل رہی ہے، کلیب بدر وغیرہ سماع فی الجملہ کی بات چل رہی ہے، کرانیال وغیرہ کی، وہ مخصوص سماع اس پہ۔ تو اب شروع دعویٰ تو کرتا ہے صحابہ کا اختلافی ہے، اور رافضی کا بچہ صحابی ایک نہیں پیش کر سکتا، اور سارے صحابہ پہ افترا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کوئی توجہ ہے نہیں ہے؟ یہ ہوتا ہے لا تتبعوا اہواء قوم، قوم سے مراد کیا ہے؟ ان کے اسلاف یہود نصارہ کے، ذلوا فی انفسہم، خود گمراہ ہیں، وَأَذَلُّوا غَيْرَهُمْ کثیرا، بہت سارے دوسروں کو گمراہ کیا۔ یہ کون ہے بھائی؟ علامہ ابو حیان الاندلسی مفسر۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی، جب بنی اسرائیل معاصی میں پڑ گئے ان کے علماء نے منع کیا، لیکن مولوی خود نہیں رکے، خود بدعت کی مجلسوں میں تشریف لے جاتے تھے، شرکیہ مجالس میں تشریف لے جاتے تھے، وعظ کرتے تھے۔ آج بالکل خدا کی قسم یہی حالت ہے، جب سٹیج پہ بیٹھا ہو نا لگتا ہے کہ امام ابن تیمیہ کا پوتا آ گیا ہے، یوں بیان کرے گا کہ پورے علاقے میں یہ توحید کا ٹھیکیدار واحد ہے۔ اور پھر جب موقع آئے گا نا کوئی بدعتی سور مر جائے تو یہ کوشش میں ہوگا کہ اگلی سب میں مجھے جگہ مل جائے، پھر یہ ہوتا ہے البول علی القول، البول علی القول۔ پھر یہ بدعتی کو امام بنانا ثواب سمجھتا ہے، بدعتی سے ختم بخاری ہو رہا ہے، تعظیم ختم بخاری۔ تو کون ہے؟ جی میں تو پکا اشاعتی ہوں۔ اے بلایا کیڑے پیون ہوئی، یہ تو بدعتی ہے۔ او یار چندہ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، مدرسے بھی تو چلانے ہوتی ہے۔ واہ، اس مسئلے میں امام تھے سید عنایت اللہ شاہ، ساری دنیا سے اکیلا ہو گیا سید، لیکن مسئلے کو نہیں چھوڑا، اور الحمدللہ آج بھی ان کی اولاد
مسئلے کے ساتھ وفادار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مسئلے میں ڈنڈی نہیں ماری۔ شاہ صاحب کی اولاد، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی معصوم ہے، ہزاروں غلطیاں ہوں گی، ہمارے اندر لاکھوں غلطیاں ہیں، لیکن شاہ صاحب کی اولاد نے مسئلے میں اب تک ڈنڈی نہیں ماری۔ اللہ ان کو آگے بھی استقامت دے، یہ بڑی بات ہے۔ باقی اس پہ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھو، بیٹھ جاتے تھے نہتم علماؤہم فلم ینتہوا فجالسوہم، ان کی مجلسوں میں بیٹھ جاتے۔ قالا یزید کہتے ہیں میں گمان کرتا ہوں ان کے بازاروں میں اور ان کو کھلاتے پلاتے اور وہاں پر جا کے شادیوں میں خوشیوں میں، اس لیے علماء نے لکھا ہے بدعت اور گناہ کی مجلس میں جانا یہ حرام ہے۔ ہاں بھئی وہ جاتے، فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں ٹکرا دیا۔ اہل بدعت کے ساتھ اختلاط کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مباحدین کے بارے میں دل میں بغض آ جاتا ہے۔ کچھ سمجھ آئیے؟ بدعتی سونے لگ دیتے مباحدہ نال نفرت، یہ ایک اللہ کی طرف سے لعنت پڑتی ہے۔ اہل بدعت کے ساتھ اختلاط، ان کے دل لڑ گئے۔ وَلَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ داؤد، اللہ نے ان پہ لعنت کی داؤد کی زبان پر اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مُتَّكِئًا، آپ تکیہ لگا کے بیٹھے تھے، اور فَجَلَسَ، اٹھ بیٹھے، فَقَالَ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اللہ کی قسم، ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم حق سے اسی طرح نکلو گے پھرو گے۔ کالا ابو بکر کہتی ہیں فی ہذہ الآیہ، اس آیت میں ما ذکرنا من الخبر، جو ہم نے خبر ذکر کی ہے، اس میں اس کی تعویل میں دلالت علی النہی ام مجالست المظہرین للمنکر، بدعتیوں کی درس کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، ان کی تقریروں میں نہیں بیٹھ سکتے، ان سے درس کروا سکتے ہو۔ ام مجالست المظہرین للمنکر وَأَنَّهُ لَا يُكْتَفَى مِنْهُمْ بِالنَّهْيِ دُونَ الْحِجْرَانِ، امام ابو بکر جساس کہتے ہیں صرف منع نہیں کافی، بلکہ اہل بدعت سے بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ اہل بدعت سے بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ دون الحجران، اس سے مذہبی بائیکاٹ ہوگا۔ بھائی دیکھیں یہ میری عبارت تو نہیں، میرا قصور ہے، میں نے نقل کیا جساس سے، احکام القرآن سے، یہ آپ کے اکابر ہیں، ان کی دیکھو ہمیں یہ تانا دیتے ہیں جی بڑا متشدد ہو گئے، بڑے سخت ہو گئے۔ یہ بابا لکھ رہا ہے احکام القرآن والا، آگے ان ابی عبیدہ ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما دخل النقص علی بنی اسرائیل، سب سے پہلے یہودیوں میں جو کمزوری آئی، کان الرجل یلقى الرجل، ایک آدمی دوسرے سے ملتا، فیقول یا ھذا اتق اللہ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ، اس کو کہتا اللہ سے ڈر اور چھوڑ دے جو تو کرتوت کر رہا ہے، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ، تیرے لیے جائز نہیں ہے، ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِّ، آج منع کر رہا ہے اور کل جب ملے گا تو اس کو منع چھوڑ دی، اَن يَكُونَ، اور پھر بعد میں اس کے ساتھ بیٹھے گا، پیے گا، شریف بنے گا، قعید بنے گا، اور جب یہ کیا یعنی پہلے منع کیا
پھر اگلے دن ملا، منع چھوڑ دی، پھر اگلے دن ملا تو یہ بھی ساتھ جا کے بیٹھ گیا۔ وہی ہمیشہ بدکاری آتی ہے تدریج کے ساتھ، اگر پہلے دن بائیکاٹ کرو گے تو ساری لعنتوں سے بچ جاؤ گے، یہ تدریجاً آ گئی۔ اب دیکھو اس کے بعد ضرب اللہ قلوب بعضهم بعضا علی بعض ثم قال لعنا الی آخرہ۔ دیکھو بھئی اب ضلوا ولا تتبعوا اہواء قوم، حاصل کیا نکلا؟ اکابر کی اندھی تقلید نہ کرو، مشائخ کی اندھی تقلید نہ کرو۔ تمام گمراہیوں کی اصل اکابر، مشائخ، احبار، رہبان، بزرگوں کی اندھی تقلید، اندھی بلا دلیل جو بات کی۔ اس لیے ابن مبارک نے صاف کہا الدین لا یعرف بالرجال والرجال یعرف بالدین۔ بہت کام کا جملہ ہے، اس کو یاد کر لو۔ لا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا، اور جی ہمارے اکابر ہیں، فرمایا تمہارے اکابر ہیں تو گمراہ، قد ضلوا، مرض اول ضلال، وہ خود پٹڑی سے اتر گئے، من قبل، اس سے پہلے، ممن تابعہم علی البدع والضلال واضلوا، یہ اضلوا کے ساتھ لگ رہا ہے، خود بھی گمراہ ہوئے اور جنہوں نے تمہارے اکابر کی بدعتوں کی پیروی کی، بدعات میں ان کی پیروی کی، ان کو بھی اس قوم نے گمراہ کیا، اور ایک دو نہیں، کثیرہ۔ ایک پیر گمراہ ہو تو سارا علاقہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور گمراہ ہو گئے عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھی راہ سے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، اسرائیل سے وہ لعنت کیا کیے گئے، بندر بنائے گئے، علی لسان داؤد، حضرت داؤد کی زبان پر، اس لعنت کی وجہ سے بندر بن گئے، اور عیسیٰ بن مریم جس کی وجہ سے خنزیر بن گئے، ذالک بما، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تھے حد سے نکلنے والے۔ نمبر 3، کانو لا یتناہون، تھے نہیں بچتے تھے، ہم منکر، بری بات سے جس کو وہ انہوں نے کیا۔ کان لا ینہا احد منہم احدا عن ارتکاب المعاصم بل محارم۔ اب ابن کثیر ایک دوسرے کو حرام اور منکر چیزوں سے روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما کانو، البتہ بہت برا ہے وہ، کانو وہ جو تھے کرتے، بہت بری بات ہے۔ یفعلون، ترا کثیرا منہم، دیکھے گا زجر برائے منافقین، دیکھے گا تو ہے مخاطب بہت ساروں کو ان میں سے جو پھر جاتے ہیں، یتولونا، جو دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، مناصرت کا تعلق رکھتے ہیں، الذین کفروا، ان سے جنہوں نے کفر کیا، لبئسا، البتہ وہ بہت ہی بری چیز ہے، ما قدمت لہم، یہ کون سی ہے؟ یعنی دوستی مشرکین کی موالات بہت بری چیز ہے کہ آگے کیا ان کے لیے ان کے نفسوں نے ان سخط اللہ، یہ کہ ناراض ہوا اللہ ان پر، وفی العذاب، اور عذاب میں ہم خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ بلو کانو یؤمنون باللہ،
اگر وہ ایمان لاتے اللہ کے ساتھ بن نبی اور نبی پاک نبی کے ساتھ مراد حضرت موسیٰ ہے، ان کے ساتھ بما انزل الیہ اور وہ جو نازل کیا گیا حضرت موسیٰ کی طرف مراد تورات ہے، متخذوہم نہ بناتے اولیاء مشرکوں کو دوست، مشرکوں کو دوست، بلاکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن کثیر ان میں سے حد سے نکلنے والے ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، البتہ ضرور بے ضرور پائے گا تو سخت لوگوں کا عدو دشمنی کے واسطے ان کے جو ایمان لائے، الیہود یہودیوں کو، تاجدن الیہود، تاجدن الیہود، مومنوں کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں کو پائے گا، بالذین اشرکوا، اور وہ جو شرک جنہوں نے شرک کیا، وَلَتَجِدَنَّ اقربہم، البتہ ضرور بے ضرور پائے گا تو زیادہ قریب، مبدتاً ادروے محبت کے، للذین آمنوا واسطے ان کے جو ایمان لائے، کس کو پائے گا؟ الذین قالوا انا نصارا، الذین وہ جنہوں نے کہا ہم نصارا ہے، ذالکا اس کی علت حاصل آیت کا کیا نکلا کہ یہودی اور مشرک مسلمانوں کے چوٹی کے دشمن ہیں، سخت دشمن ہیں، اور عیسائی جو کہہ رہے ہیں انا نصارا، تو یہ یہود و مشرکین کی نسبت مسلمانوں کے ساتھ اقرب ہیں ادروے محبت کے، اہل ایمان کے ساتھ۔ لیکن یہ بات ذرا سمجھنی ہے بزرگوں، اس آیت کے سمجھنے میں بڑے بڑے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی۔ مولانا آزاد بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا آزاد اس آیت کے سمجھنے میں غلطی کی اور بڑے فتوے کھائے، اور جب انگریز آئے فرنگی تو مولویوں نے یہ آیت پڑھی اقربہم مودۃً، اور کہا یہ انگریز جو ہیں یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، اور یہ آیت پڑھ کے مولویوں نے کہنا شروع کیا انگریزوں کی حکومت ذل اللہ فی الارض، یہ اللہ کا سایہ ہے زمین پر، بڑی تعریفیں کی، آیت یہ پڑھی۔ اس لیے دوستو بزرگوں یہ دھوکہ ہے، یہ جو ہے نا الذین قالوا، یہ اسم موصول للعہد، کیا بول رہا ہوں؟ اسم موصول جس طرح الف لام کی قسمیں ہیں، استغراق، جنس، عاد، خارجی، ذہنی وغیرہ، اسی طرح اسم موصول کی بھی قسمیں ہیں۔ یہاں اسم موصول کس کے لیے ہے؟ عہد خارجی کے لیے۔ یہ ساری دنیا کے عیسائی نہیں مراد، ورنہ آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں عیسائیت کے مدعی سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ کچھ سمجھ رہے ہو میری بات؟ کون؟ برطانیہ، کون؟ امریکہ، کون؟ بدماشوں کی مجلس اقوام متحدہ، اس میں جہاں عیسائیوں کا غلبہ ہے پوری دنیا میں، اور 14 صدیوں کی تاریخ دیکھیں ہمارے اسلام کی، تو جو عیسائی بازنطینی عیسائی مسلمانوں کی جتنی جنگیں ہوئی، سب سے زیادہ سخت جنگیں عیسائیوں کے ساتھ رہی۔ صلاح الدین ایوبی اور یہ پورے سلاطین اسلام، مجاہدین اسلام،
اور روم کی لڑائی دیکھو، روم سے لے کر افغانستان تک سب لڑائیاں کس کے ساتھ تھے؟ عیسائیوں کے ساتھ۔ روم سے شروع ہوئی، آج بھی جاری ہے افغانستان میں، اور آج یہ صلیبی بدماش ہر جگہ پہ چھائے، اور یہ سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اس لیے اس آیت سے غلطی نہ کھانا، الذین کس کے لیے؟ عہد موصول للعہد، بعض خاص عیسائی مراد ہیں جن کا آگے تذکرہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ۔ یہ وہ عیسائیوں کا گروہ ہے جو نجاشی اور اس کے اصحاب قرآن سن کے مسلمان ہو گئے تھے۔ کیا سمجھے ہو؟ کوئی بات سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ اس میں غلطی نہیں کرنا۔ اس آیت میں اس پر آپ کے پاس حوالہ ہوگا۔ کدھر ہے بھائی؟ کدھر ہے؟ کدھر؟ جلدی، ٹائم ہو گیا۔ ہاں، ان ابن عباس بسعید ابن جبیر، یا کالا، یہ پیچھے لفظ مٹا ہے، کالا بناؤ، کالا لفظ ہے۔ کال ابن عباس بسعید ابن جبیر بعطاء بسدیو نزلت فی النجاشی باصحابہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، سعید بن جبیر، عطا تابی اور سدی بے ایمان فرماتے ہیں نزلت فی النجاشی، نجاشی کے حق میں نازل ہوئی، باصحابہ، اور اس کے صحابہ، یہ معہود ہیں اس میں موصول کا، لما اسلموا، جب اسلام لائے، وقال قتادہ، قتادہ بڑا مفسر ہے، فرماتے ہیں قوم من اہل الکتاب، سارے عیسائی یا قوم من اہل الکتاب؟ ایک گروہ، میں نے کہا اس میں موصول للعہد، ایک گروہ ہے، سب نہیں مراد، من اہل الکتاب کانو علی الحق کے متمسکین بشریعت عیسیٰ، وہ حق پر تھے، شریعت عیسوی پر متمسک، چنگل لگانے والے تھے۔ ہیں فلما جاء محمد، جب آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمنوا بہی ومن الجہال من یظن، بعض جاہل وہ ہیں جو گمان رکھتے ہیں، ان فی ہذہ الآیہ مدحا للنصارى، کہ سارے عیسائیوں کی یہ تعریف ہو رہی ہے، وإخبارا بأنہم خیر من الجہود، اور یہ خبر سمجھتے ہیں کہ یہ خبر دینا ہے کہ عیسائی یہودیوں سے بہتر ہیں، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، حالانکہ اس طرح نہیں، بَذَلِكَ لِأَنَّ مَا فِي الْآيَةِ، وہ اس لیے کہ جو آیت میں ہے، مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ صِفَةُ قَوْمٍ، یہ ایک قوم کی صفت ہے، قَدْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، جو اللہ کے ساتھ ایمان لائی، رسول کے ساتھ لائی، یدل علیہ ما ذکر فی نسک التلاوت من اخبارہم انفسہم بالایمان باللہ و بالرسول۔ اب دیکھنا ہے، کہتے ہیں سیاق سباق دیکھ لو، نسک التلاوہ، اس سے مراد ہے سیاق کو سباق، ما قبل ما بعد دیکھ لو۔ میں نے کہا اصول تفسیر میں سے تعجین معنی کے لیے ایک چیز سیاق و سباق بھی ہے، وہی بات یہ بابا کر رہا ہے کہ اس کا نسک تلاوت دیکھ لو، اور اس میں من اخبار من انفسہم بالایمان باللہ و بالرسول، اور ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یہ خود خبر دے رہی ہے کہ ایمان لائے باللہ و بالرسول، ومعلوم عند کل ذی فتنۃ صحیحۃ، ہر وہ آدمی
جس کے دماغ میں خشکی نہیں، صحیح فتنہ ہے، تازہ دماغ ہے، امن نظر فی مقالتی، وہ غور سے دیکھے گا میرے مقالہ ان دو طیفوں کے بارے میں، مقالہ نصارہ کا اکبہ و اشد استحالہ و اظہر فسادا مقالۃ لأن الجہود تقر بالتوحید فی الجملہ فإن کان فیہا مشبہۃ، اور جو دوسرے ہیں وہ